السلام علیکم. آج دا جرنلسٹ کٹ میں ہوں رئیسہ فاطمہ اور میرے ساتھ ہیں سینئر تجزیہ کار سجاد انور صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں رئیسہ؟ آپ ٹھیک ہیں؟ جی سر میں بالکل ٹھیک ہوں. آج ہم نے اپنی ٹی وی اسکرینس پر جو منظرنامہ اسلام آباد میں دیکھا وہ بہت ہی انتہائی خوشگوار موڈ میں سہیل آفریدی صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب بہت ہی خوشگوار موڈ میں نظر آ رہے تھے. اس کے ساتھ ہی ان سب نے اجلاس میں بھی جو قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس ہوا کمیٹی کا اس میں بھی شرکت کی. مریم نواز ان کی طبیعت خراب ہے اس وجہ سے نہیں آ سکی. سرفراز بگٹی صاحب بھی موجود تھے. لیکن یہ جو سہیل آفریدی صاحب کا وہاں پہ ہونا ہے، بلکہ جی بی اور کشمیر کے وزرائے اعظم، جی بی کشمیر کے وزیر اعظم اور جی بی کے وزیر اعلیٰ بھی تھے. جی لیکن جو سہیل آفریدی صاحب کا وہاں پہ ہونا تھا وہ کیا پی ٹی آئی افورڈ کر سکے گی؟ کیونکہ ان پر تو آلریڈی الزام ہے کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہے، اور اب انہوں نے حکومت سے بھی ہاتھ ملا لیا جا کے، بیک ڈور بھی ان کی کوئی اس طرح کی خبریں آ رہی تھیں. یا پھر ہم یہ اس سے لے سکتے ہیں کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے ہی کوششیں کر رہے ہیں. اس کو کس تناظر میں ہم دیکھیں یہ دونوں تناظر ہیں. اچھا، اس کے مخالف کہیں گے کہ یہ بک گیا ہے، یہ وزیر اعظم کے ساتھ اس نے ہاتھ ملا لیا ہے اور عمران خان کو بھول گیا ہے، وہ جیل میں بیٹھا ہے، اس کا پتہ ہی نہیں کر رہا. جو فضل لائی یا اس کے دوسرے جو مخالفین ہیں وہ کئی دنوں سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں. جو 24-25 لوگ ہیں جو فارورڈ بلاک بنا ہوا ہے، جو کہتے ہیں کہ جو اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. ایون عمران خان صاحب کی فیملی کو بھی پسند نہیں ہے اس طرح کی کوئی منظر، بلکہ خود عمران خان صاحب کو بھی جب پتہ چلے گا تو شاید وہ بھی برا مانیں. وہ کہیں گے کہ اگر مریم نواز نہیں گئیں، انہوں نے اپنا سینئر منسٹر بھیج دیا تو یہ بھی کسی اور کو بھیج دیتے، یہ خود کیوں گئے؟ کیونکہ ان کو یہ ہضم تو نہیں ہوگا جو جس طرح سے یہ سارا کچھ ہوا ہے. لیکن دوسری طرف سے سہیل آفریدی ایک ایفرٹ کر رہا ہے اسی طرح جیسے گنڈا پور کر رہا تھا کہ وفاق کے ساتھ جن لازمی چیزوں کے لیے جن اجلاس جن میٹنگز میں جانا ہے وہ جانا چاہیے، اور جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے وفاق کی اور صوبے کی اس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. اور انہی ملاقاتوں کے اندر بات کی جانی چاہیے کہ جناب چیئرمین عمران خان صاحب کو آسانیاں دیں، ان کو جیل میں مشکل میں ڈالا ہوا ہے، ملاقاتیں کروائیں، ان کے لیے کوئی رستہ کھولیں، عدالت میں ان کا کیس لگنا چاہیے. یہ باتیں بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہیں اور یہ کرتے ہیں لوگ. لیکن جو پی ٹی آئی کے بنیادی طور پہ پی ٹی آئی چونکہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، اس طرح کا کوئی ڈھانچہ نہیں ہے، تو پریشر گروپس بنے ہوئے ہیں. فیملی کا ایک اپنا پریشر گروپ ہے، جو کے پی ارکان اسمبلی ہیں 24-25 ان کا ایک اپنا پریشر گروپ ہے، جو یوٹیوبرز ہیں ان کے ہمدرد حمایتی ان کا اپنا ایک پریشر گروپ ہے، اور جو ان کا ووٹر ہے یا جو روز جب بھی منگل والے دن ملاقات رکھی جاتی ہے دن ہوتا ہے، جو لوگ اڈیالہ پہنچتے ہیں کچھ ورکر وہ بھی اداس ہوتے ہیں کہ جناب یہ وزیر اعلیٰ صاحب تو بڑے خوشگوار موڈ میں پرائم منسٹر کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں اور ہم ادھر دھوپ میں کھڑے ہیں اور ہماری ملاقات نہیں کروائی جا رہی. تو کافی مشکل پوزیشن ہوتی ہے جو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے پی ٹی آئی کو. آپ نے دیکھا ہے کہ گوہر جو بیرسٹر گوہر ہیں وہ بھی نشانہ بنے اس وقت جب ان کی ملاقاتیں آرمی چیف صاحب سے ہوئیں یا محسن نقوی صاحب سے ہوئیں. اور پھر گنڈا پور کو تو اسپیشلی ہٹایا اس بات پہ گیا، جو ان کی تصویریں محسن نقوی جب ان کے دفتر میں گیا اور جو تصویریں جاری ہوئیں، اور اس کے بعد گنڈا پور نے یہ بھی کہا کہ محسن نقوی تو بہت زیادہ مخلص تھے عمران خان صاحب کو ریلیف دینے کے لیے، اور میں تو یہ سب کچھ کرنے والا تھا کہ مجھے روک دیا گیا اور ہٹا دیا گیا. اسی طرح کی کیفیت اس وقت. وجہ یہ ہے، ایک بنیادی وجہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی خان صاحب تبدیلی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ بہت واریر ہے، یہ جائے گا، یہ کمپرومائز نہیں کرے گا اور یہ حکومت کو وفاق کو ہلا کے رکھ دے گا اور مجھے جیل سے باہر نکالے گا. پاسبلٹیز نہیں ہوتی. یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ کسی وزیر اعلیٰ سے آپ توقع کریں کہ وہ اس طرح کا کوئی بھونچال لے آئے ملک میں کہ وہ کہے کہ یا عمران خان صاحب کو رہا کرو ورنہ میں بھونچال اور بڑھا دوں گا یا کم کر دوں. پاسبل نہیں ہے. آپ کے ملک میں جس طرح کی سیاست ہے، جس طرح کا ایک انوائرنمنٹ ہے یہاں پہ، جو سول ملٹری پرابلمس ہیں جو چلے آ رہے ہیں، ایک نصف صدی سے چلے آ رہے ہیں، اس میں یہ تو کوئی کہیں کوئی انقلابی موومنٹ تو ہے نہیں.
تو انہی وہ کہتے ہیں نا کہ انہی مشکل راستوں کے اندر سے ہی ایک راستہ بننا ہے. یہ پی ٹی آئی کو سمجھنے میں کچھ دیر لگ جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی میں ایک دوسری بات بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ جو فضل الہی گروپ ہے انہوں نے کچھ اس طرح کے ریمارکس دیے ہیں جس میں ان کا کہنا ہے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہمارے لیڈر بانی پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی 35 سے 40 ارکان ہیں جو کہ مخلص نہیں ہیں اور وہ ان کی رہائی کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہے. اس طرح کی انہوں نے باتیں کی ہیں. اس میں اور بھی کچھ باتیں کہ اگر 25 ارکان بھی بجٹ کی حمایت نہ کریں تو بجٹ پاس نہیں ہوگا. وہ تو خیر بجٹ کے معاملے پہ ہم بات کریں گے اس بارے میں, لیکن آپ ان کے موقف سے کیا ایگری کرتے ہیں؟ اس نے قسم اٹھا کے کہی ہے کہ یہ جو سی ایم ہے یہ بھی کوشش نہیں کر رہا اور یہ نہیں چاہتا کہ عمران خان صاحب رہا ہوں. ہاں, نہ ان کا مشن زندہ رہے نہ ویژن زندہ رہے. ہاں, اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ فضل الہی صاحب بھی جو ہے نا وہ اپنی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ کیبنٹ میں نہیں ہیں. یہ بہت سارے لوگ ہیں جو سہیل آفریدی صاحب کی گڈ بکس میں نہیں ہیں. سہیل آفریدی صاحب نے ان کو لفٹ نہیں کرائی اور سہیل آفریدی صاحب کو ان ارکان اسمبلی نے تو منتخب نہیں کیا لیکن جو نامزد کیا وہ تو عمران خان نے کیا. عمران خان صاحب اس کو ہٹا کے فضل الہی کو کر دیں گے تو فضل الہی جو ہے وہ مشکور اپنے ارکان اسمبلی کا نہیں ہوگا, وہ تو عمران خان صاحب کا مشکور ہوگا. تو بنیادی سوال یہ ہے کہ ان کے خلاف ایک مومنٹم بنا ہوا ہے سہیل آفریدی کے خلاف, اور فضل الہی جو ہے وہ ایک طرح سے ودن پارٹی ایک اپوزیشن کر رہے ہیں. ان کا خیال ہے یا ان کے جیسے اور لوگوں کا خیال ہے کہ شاید کوئی وزیر اعلیٰ کسی جیسے میں نے پہلے کہا کہ عمران خان صاحب کو رہا کروا سکتا ہے. سیاسی طور پہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے. یہ رہائی عمران خان صاحب کے بارے میں یہ سوچنا چاہیے نا کہ وہ قیدی کس کے ہیں, کیا کسی مقدمے کی وجہ سے جیل میں ہیں, کیا کسی انہوں نے جرم کیا ہے جس کی وجہ سے جیل میں ہیں, یا وہ ایک سیاسی قیدی ہیں. سر ساری آپشنس نہیں ہو سکتی. لیکن جب آپ ٹارگٹ ہوتے ہیں تو آپ کے خلاف مقدمات بھی بن جاتے ہیں, آپ کے خلاف پوری فائل بن جاتی ہے, اور جب آپ ٹارگٹ نہیں ہوتے تو آپ کے خلاف کمپلینٹس ہوں بھی تو وہ نہیں سنی جاتی. تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ پکڑا کیوں جاتا ہے. پکڑے وہ اسی لیے گئے ہیں کہ وہ ڈیفائنس پہ ہیں. ڈیفائنس مطلب وہ بیسیکلی جو ہماری پاور دیٹ بی ہے اس کے سامنے وہ کھڑے ہو گئے, اور انہوں نے ان کو جب ریاست نے گرفتار کرنا چاہا یہ وہ اس وقت انہوں نے پہلے دن بھی مزاحمت کی وہاں پہ زمان پارک میں. بہت سارے لوگوں نے, آپ کو پتہ ہی ایک پولیس افسر کی آنکھ کا مسئلہ ہو گیا, ضائع ہونے کے قریب تھی. پھر دوسری دفعہ جب پکڑا گیا تو 9 مئی ہو گیا. آپ سمجھتے ہیں یہ نا ایک پرابلم عمران خان صاحب کی اکیلے کی نہیں ہے, میاں نواز شریف صاحب کے اندر بھی یہی ٹینڈنسی تھی. آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ, شاید آپ چھوٹی ہوں اس وقت, 1989-99 کی بات ہوگی, میں تو پیدا بھی نہیں ہوئی تھی. شاید آپ پیدا نہیں ہوئی ہوں گی. تو ان کے خلاف ایک مقدمہ زیر سماعت تھا توہین عدالت کا, اور سجاد علی شاہ چیف جسٹس تھے. تو ان کو خطرہ تھا کہ کہیں وہ توہین عدالت کے چکر میں ان کو اڑا نہ دیں, تو انہوں نے جا کے عدالت کو الٹا دیا. سجاد شاہ ایک طرح سے وہاں سے اس کو بھاگنا پڑا اور نیا چیف جسٹس آ گیا اور فلاں بلوچستان سے وہ کر دیں. پھر بھی جب میاں نواز شریف صاحب پاور میں آئے تو انہوں نے زرداری صاحب سے کہا کہ یہ 2008 میں کہ مشرف کے خلاف کارروائی کریں. زرداری صاحب نے کہا کہ نہ کرو, چھوڑ دو, اب وہ مشرف استعفیٰ دے چکا ہے, جا چکا ہے, اب چھوڑ دیں. تو انہوں نے بار بار ضد کی, تو انہوں نے کہا پھر جب تم آؤ گے تو کر لینا. پھر میاں صاحب جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے مقدمہ چلایا مشرف پر, اور پھر ملٹری نے اس کو ریسکیو کر لیا مشرف کو, اس کو لے کر ادھر ادھر سے لے جا کر دبئی بھجوا دیا. وہ میاں صاحب دیکھتے رہ گئے. تو عمران خان صاحب کا بھی یہی پرابلم ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ بدلہ لینا ہے ملٹری سے. بدلہ نہیں لے سکتے آپ, اس میں آپ بہت سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں اپنا, پارٹی کا, اپنے کارکنوں کا, اپنی پاپولیرٹی کا. یعنی میاں صاحب کو 99 میں مشرف نے ہٹایا تھا, تو
13 میں جا کے، یعنی 13 سال کے بعد جا کے ان کو اقتدار ملا تھا دوسری دفعہ. پیپلز پارٹی کو 96 میں ہٹایا گیا تھا اقتدار سے. 2007 میں جا کے ان کو اقتدار ملا تھا. کتنے سال بعد؟ 7 اور اتنے ہی سال، تقریباً 10-12 سال کے بعد. تو یہ ایک سائیکل ہے، اس کو برداشت کریں، ہضم کریں، اس میں سے نکلیں، بجائے اس کے کہ لڑنا ہے. اور لڑ کے کیا نکالیں گے آپ؟ کیا واپس آ کے، ایون جب بے نظیر بھٹو اقتدار میں واپس آئی تھی 88 میں، تو جیالے ضیاء-الحق سے بہت ناراض تھے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ میں ان کی فیملی کے بارے میں کوئی انتقامی کارروائی نہیں کروں گی. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا ماضی ہماری جو پولیٹیکل ہسٹری اس میں سے سیکھ کے آگے نکلنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اپنے وزیر اعلیٰ فارغ کرتے رہیں اس وجہ سے کہ وہ پرائم منسٹر سے کیوں ملے ہیں، وزیر داخلہ سے کیوں ملے ہیں، یا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے کیوں بات کی. ہر ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے اپروچ کرنے کا. جی جی ٹھیک ہے سر، ایک بڑی خبر ہے آج کی. انصار عباسی صاحب نے ایک آرٹیکل شائع کیا جنگ نیوز نے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ NFC اور BISP بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بالکل ہلایا نہیں گیا، ان کو بالکل ٹچ نہیں کیا گیا بجٹ میں، لیکن 10 ٹریلین جو روپیز ہیں وہ صوبوں سے وفاق کو منتقل کیے جائیں گے. لیکن اس پہ تو ہم ان کو کہیں گے کہ جنگ والے اپنی خبر کو ذرا فیکٹ چیک کر لیں، شاید ان سے ٹائپنگ ایرر آ گیا. 10 ٹریلینس تو پاسبل ہی نہیں ہے، وہ تو ملا کر ٹوٹل بجٹ نہیں بنتا پنجاب سے. 1700 ارب روپے کی بات ہوئی ہے. ہاں، اور آج بھی جو پرائم منسٹر صاحب نے جو اقتصادی جائزہ کمیٹی تھی جس میں سارے وزیر اعلیٰ تھے، مریم صاحبہ کے علاوہ باقی، اور مریم صاحبہ کی نمائندگی جو مریم اورنگزیب صاحبہ نے کی جو سینئر منسٹر ہے، تو اس میں بھی بات یہی ہوئی ہے کہ آپ نے سب صوبوں نے اپنا اپنا کنٹریبیوشن کرنا. جو 500 ارب روپے کی پنجاب نے پہلے ہی بات کر دی تھی 1-2 دن پہلے، تو وہ ان کا آج شکریہ ادا کیا شہباز شریف صاحب نے، اور انہوں نے پیپلز پارٹی کا بھی شکریہ ادا کیا. 300-350 ارب روپیہ وہ دیں گے. KP والے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں، ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. انہوں نے کوئی انکار نہیں کیا کہ نہیں دے رہے، لیکن وہ ابھی یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے میڈیا کے سامنے کہ ہم دے رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ سیاسی بات ہے، سیاسی طور پہ ہم فیصلہ کریں گے، یہ وہ فلاں. تو سارے دے رہے ہیں، سرفراز بگٹی صاحب بھی دے رہے ہیں. اور بہرحال یہ اچھی بات ہے کہ ایک افہام و تفہیم سے چیزیں طے ہو گئیں. وہ جو باہر بلی ہو رہی تھی، NFC، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، فلانا صوبے، یہ صدر صاحب جا رہے ہیں، صدر صاحب آ رہے ہیں، تو اس کے اندر سے وہی چیز نکلی جو ہم کافی دن پہلے بات کر رہے تھے. سر یہ سارا اسٹینڈ پیپلز پارٹی کا ہی اور ہم نے ہاں پیپلز پارٹی نے دیکھیں نا، پیپلز پارٹی کا تو ایک برین چائلڈ ہے نا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اور 18ویں ترمیم اور NFC. ووٹ تو مسلم لیگ نون نے بھی دیے، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی نے بھی دیے، اور بھی جو پارٹیاں اس وقت اقتدار میں تھیں، پارلیمنٹ میں تھیں، متفقہ طور پہ یہ سارا کچھ منظور ہوا تھا. لیکن وہ اپنے وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ لوگ اپنی چیزوں پہ کھڑے کم رہتے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی کا حالانکہ پرپورشن جو ہے 1700 ارب روپے میں 350 ارب روپے کا ہے، لیکن انہوں نے اداروں کو نہیں ڈسٹرب کرنے دیا، NFC کو نہیں ڈسٹرب کرنے دیا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو نہیں کرنے دیا. تو انہوں نے رزسٹ کیا اور کافی کیا. ان کے خلاف جو میڈیا میں بلی ہوتی رہی وہ بھی انہوں نے فیس کی اور سارا کچھ. لیکن انہوں نے یہ زرداری صاحب پہلے بھی کہہ چکے تھے کہ یہ جو ڈیفینس ایکسپینس ہیں یا باقی اسٹیبلشمنٹ کو کچھ چاہیے یا ڈیفینس کے لیے کچھ چاہیے تو ہم حاضر ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ باقی چیزیں خراب مت کریں. تو ایک ون ون سچویشن انہوں نے پیدا کر دی دونوں سب کے لیے، ون ون صورتحال، اور یہی آج کی وکٹری ہے. لیکن آپ دیکھیں نا کہ وہ جو 6 جون کا اجلاس تھا وہ اب 12 جون پہ چلا گیا ہے. یہ انہی دنوں میں یہ گفتگو ہوتی رہی. یہ جو انصار عباسی صاحب کی خبر ہے کہ اس معاہدے پہ پہنچنے کے لیے کافی دونوں پارٹیوں نے ایک دوسرے سے مشاورت کی، اور خاص طور پہ ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ مسلسل رابطے میں تھے اور باقی لوگ، تو اس کا ایک ایمیکیبلی ایک حل نکال دیا گیا. اور ہم بھی اپنے شو میں مسلسل اپڈیٹ کرتے رہے ہیں ان ملاقاتوں کے بارے میں، بلکہ ہم جو کہتے رہے نا، اگر آپ اس کا کریں نا پچھلا سارے جو ہیں اس کا کاؤنٹ ڈاؤن کریں تو تقریباً جو ہم کہہ رہے تھے کہ ایسا پاسبل ہے وہی ہوا.
بعض جعلی احتجاج کر رہے تھے ہمارے کہنے پہ کہ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ پیپلز پارٹی مان جائے گی کہ صوبے اس کو فنڈ کریں یا باقی چیزیں کریں یا ڈیفینس کو دیں. تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ بھئی آپ بھی گراؤنڈ ریئلٹیز نہیں دیکھ رہے نا. گراؤنڈ ریئلٹیز سب کو دیکھنی پڑیں گی, اس کے اندر سے ہی ایک رستہ نکلے گا نا. ٹھیک ہے. ہاں, سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ پاکستان کی افواج نے آج پاک افغان سرحد پر فتنہ الخوارج کے کچھ ٹھکانوں کو, کچھ کیمپوں کو نشانہ بنایا ہے. وہ یہ سب کچھ تو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے رہے ہیں, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس کا خاتمہ کر پائیں گے یا پھر دہشت گرد عناصر ایک اور طرح سے ابھر کے سامنے آئیں گے ریزسٹنس کے طور پہ؟ یہ طریقہ صحیح ہے؟ اللہ نہ کرے کہ وہ کہیں ابھر کے سامنے آئیں, کیونکہ بہت زیادہ کے پی کے عوام جو ہیں وہ بھگت رہے ہیں, وہ اپنے لوگوں کی شہادتیں قبول کر رہے ہیں. ہمارے سیکیورٹی کے افسر جو ہیں وہ اس میں اپنے جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے ہم نے بڑی جو قیمت ادا کر رہے ہیں. دیکھیں نا, یہ معاملہ پچھلے 25-30 سال سے جاری ہے. جب پہلی دفعہ طالبان نے مختلف علاقوں کو آکوپائی کیا اور خاص طور پہ جب سوات پہ قبضہ کیا, جی, تب سے لے کر اب تک ہم یہ لڑائی لڑ رہے ہیں اور کے پی کے لوگ تنگ آ چکے ہیں اس لڑائی سے. اور وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے انہوں نے مل کے سیکیورٹی اداروں کے ساتھ مل کے ایکشن میں حصہ لیا اور بعد میں وہی لوگ واپس آ گئے جن کے خلاف وہ لڑے ہوتے تھے, اور بیچ میں سے سیکیورٹی ادارے سائڈ پہ ہو جاتے تھے اور وہ ڈائریکٹ آ کے ان لوگوں کو قتل کر رہے ہوتے تھے جو سیکیورٹی اداروں کے ساتھ کھڑے رہتے تھے. ان کے شکوے ہیں, ان شکووں کو بھی سمجھنا چاہیے. اور یہ جو عاصم منیر صاحب کا ایک طریقہ کار ہے نا کہ اب افغانستان میں گھس کے ان اڈوں پہ کارروائی کر رہے ہیں جہاں سے دہشت گردی ہو رہی ہے, پہلے کبھی بھی نہیں ہوا. لیکن بس اس میں احتیاط کی بھی ضرورت ہے. کوئی ایسا ٹارگٹ, سویلین ٹارگٹ نہیں ہونا چاہیے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان عوام کی سطح پہ کوئی نفرت پیدا ہو. لیکن یہ جو دہشت گرد ہیں ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. یہ کے پی کے اندر ہوں, افغانستان کے اندر ہوں, یا ان کو باہر سے جہاں سے بھی فنڈ آ رہا ہے ان کو بھی روکنا چاہیے. اور یہ مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے خاص طور پہ جب ان امن دشمن لوگوں کو, اور خاص طور پہ یہ جو طالبان اسکول آف تھاٹ ہے کہ لڑکیوں کو ایجوکیشن سے روکا جاتا ہے, عام آدمی کی زندگی سب کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ داڑھی رکھیں, حمام یہ جو حجام کی دکانیں بند کر دیتے ہیں, اسکولوں کو بم سے اڑا دیتے ہیں. تو یہ لوگ تو بیسیکلی آپ کی جو سویلائزیشن ہے ہماری, اس کے ہی دشمن ہیں بنیادی طور پہ. کئی دفعہ تھریٹ کر چکے ہیں کہ اسلام آباد پہ ہم جا کے اٹیک کریں گے. تو ان سے اسی طرح لڑکے ہی جیتا جا سکتا ہے. لیکن حکمت عملی کو بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت احتیاط کے ساتھ بنانے کی ضرورت ہے, کیونکہ اس میں کولیٹرل ڈیمیج کا خطرہ ہے. کیونکہ اس میں ہمارے اپنے لوگ وہ ہیومن شیلڈ بنا لیتے ہیں ہمارے لوگوں کی بستیوں کو, جو کے پی کے شہر ہیں ان کو, اور ان کے اندر سے نکل کے کارروائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ہم بہت دنوں سے اپنے شو میں مسلسل آزاد کشمیر میں ہونے والے ہنگاموں کی بات کر رہے ہیں, جو کہ کرنی بھی چاہیے. ایک بہت ہی سینسٹیو زون ہے, وہاں پہ سینسٹیو ایشوز ہیں, انتشار پھیلایا جا رہا ہے. تو راولہ کوٹ میں کچھ دن پہلے فائرنگ ہوئی, آج کوٹلی میں فائرنگ ہوئی, 3 لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا. اگر پولیس کے لوگوں کو ہلاک کیا گیا تو ہم اس کو شہادت ہی کہیں گے. ایک دفعہ کل یا پرسوں کے پروگرام میں کسی نے کہا کہ آپ شہادت نہ کہیں. ان دی لائن آف ڈیوٹی جو بھی بندہ جو ہے نا وہ اپنی زندگی سے جاتا ہے تو وہ شہید ہوتا ہے. تو اچھا, 1 کروڑ روپیہ مختص کیا گیا ہے گرفتاریوں پر, جس میں مین گرفتاریاں 4 لوگوں کی ہیں. شوکت نواز میر ہیں, خواجہ مہران ہیں, جو باقی 2 نام مجھے یاد نہیں ہے, وہ آپ اپنی ڈبیٹ میں لے دیجیے گا. تو برطانیہ میں بھی بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں آزاد کشمیر کے حق میں. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس نازک مسئلے کو کس طرح ڈیل کیا جانا چاہیے, کیونکہ بات تو کسی بھی طرف بنتی نظر نہیں آ رہی. حکومت بھی فلیکسیبلٹی نہیں دکھانا چاہتی 12 سیٹوں پر, نہ وہ اس سے پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں.
یہ بیسیکلی شوکت نواز میر ہیں جو ایک کتابوں کی دکان کے چھوٹی سی دکان کے مالک ہیں. عمر نذیر ہیں کشمیری، یہ راولہ کوٹ کے ہیں. خواجہ مہران ہیں، یہ میرپور کے ہیں. اور ایک ان کے ساتھی، ان 4 لوگوں پہ 1-1 کروڑ روپے کی گرفتاری کا انعام لگایا گیا ہے. اگرچہ اس وقت مظفر آباد جو ہے وہ کنٹرول میں ان کے، وہاں پہ لوگ جمع نہیں ہوئے، لیکن میرپور سے کوٹلی تک لوگوں نے مارچ کیا اور وہاں راستے میں ان کو روکا گیا. جس طریقے سے باہر یو کے میں جو برٹن جو کشمیری ہیں وہاں پہ سیٹلڈ، جنہوں نے اسائلم لیا تھا بہت پہلے جا کے، 10 سے 12 لاکھ کشمیری جو ہیں صرف کشمیر وہاں پہ برطانیہ میں رہتے ہیں. ان کی ایک بڑی تعداد نے پاکستان کی ایمبیسی کے سامنے مظاہرہ کیا. پاکستان کی ایمبیسی نے برطانوی حکومت سے کہا کہ آپ ان کو کنٹرول کریں، ان لوگوں کو. لیکن معاملہ بگڑ رہا ہے. معاملہ اس لیے بگڑ رہا ہے کہ دیکھیں، ہم ہمیشہ، میں یہ بات کرتا ہوں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، کہ بعض اوقات جہاں پہ میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ آپ کو سرجیکل وہ کوئی آپریشن نہیں کرنا چاہیے. اور پھر جب سرجیکل آپریشن بھی کیا جاتا ہے تو اس وقت بھی سرجن جو ہوتے ہیں وہ اس خاص لوکل ایریا جو ہوتا ہے اس کو وہ کر لیتے ہیں، سن کر لیتے ہیں، یا کوئی ایسا انجیکشن لگا دیتے ہیں کہ تکلیف نہ ہو جس جگہ سے وہ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ جس کو ہم بار بار کہتے ہیں ہارڈ اسٹیٹ، ایکشن لے لیا. ہر جگہ پہ ایکشن نہیں چلتا، ہر جگہ پہ مار کٹائی نہیں چلتی. بہت ساری چیزیں آپ سافٹلی بھی کر سکتے ہیں، بات چیت بھی کر لیتے ہیں. اور پھر یہ بہت ساری چیزوں کو جب آپ ایک لمبے عرصے کے لیے نظر انداز کر دیتے ہیں، بعض خرابیوں کو، وہ پائل اپ ہو کے کسی اور شکل میں سامنے آ جاتی ہیں. ہوا کیا تھا آزاد کشمیر میں؟ ہوا یہ تھا کہ جب وہاں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہٹائی گئی، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اندر ایک فارورڈ بلاک بنایا گیا. انوار الحق چودھری کے نام سے ایک پرائم منسٹر بنایا گیا، اور وہ ایک ایسی گورنمنٹ بنائی گئی جس میں ساری پارٹیاں شامل تھیں. انوار الحق پی ٹی آئی کا ایک دھڑے کے ساتھ آئے تھے، پیپلز پارٹی بھی اس میں شامل تھی، نون لیگ بھی شامل تھی، باقی سب پارٹیوں کو ملا کے ایک گورنمنٹ بنا لی گئی. اپوزیشن تھی نہیں. لوگوں کے جو مسائل تھے اس وقت یہ ہوا جب یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی. پنجاب میں 3500 روپے گندم کی قیمت تھی، لیکن کشمیر میں 6000 روپیہ تھی. پھر یہ جو یہ جو بجلی کے بلوں میں جو پنجاب میں سرچارج لیا جاتا تھا، وہ جب کشمیر میں لگایا گیا تو ان دونوں چیزوں کی وجہ سے وہاں پہ اپوزیشن تو تھی نہیں جو ان کو ریپرزینٹ کرتی. تو یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی سامنے آ گئی. پھر جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے جس طریقے سے عوام نے ان کا ساتھ دیا، اور جس طرح سے آپ نے جا کے اپنے نمائندے بھیج کے ان سے مذاکرات کیے، تو اس کے بعد سے لے کر اب تک ان 1.5 سال کے وقفے میں آپ نے ان کو پیسیفائز کرنے کے لیے کوئی کام نہیں کیا ریاست. آج یہ صورتحال بنی ہوئی ہے کہ ایک نقطے پہ، یہ جو اسپیشل سیٹس کا ایک نقطہ ہے، اس کے اوپر ایک نیا ڈیڈ لاک پیدا ہوا ہے. اور وہ علاقہ جو ہمارا انتہائی سینسٹیو ایریا ہے وہ ایک دفعہ پھر انڈر سیج ہے. اور پھر برطانیہ، اور جس طرح کی ایک ابیوسو لینگویج استعمال کی جا رہی ہے ان لوگوں کی طرف سے، کیونکہ یہ ٹرینڈ پولیٹیکل ورکر نہیں ہے. جب ایک اناڑی آتا ہے نا مارکیٹ میں، وہ اس کی لینگویج پولیٹیکل نہیں ہوتی. وہ جس طریقے سے ہمارے اداروں کے بارے میں جملے بول رہے ہیں وہ نامناسب ہے. جس طرح کے لندن میں بیٹھ کے جو مظاہرین نے جملے بولے ہیں وہ بھی نامناسب ہے. اور یہ کیسے ہوا تھا؟ یہ شروع کیسے ہوا؟ اس کا فنومنا کیا ہے؟ یہ جو جوائنٹ کشمیر ایکشن کمیٹی ہے، اس کا فنومنا یہ ہے کہ سب سے پہلے راولہ کوٹ میں ایک جگہ تھی کھائی گلا، وہاں پہ ایک سڑک تھی جو کہ نہیں بن رہی تھی، اور وہاں کے لوکل لوگوں نے ایک ایکشن کمیٹی بنائی، روڈ بند کر دیا اور گورنمنٹ کو مجبور کیا کہ یہ سڑک بنائیں.
کیونکہ جب آپ نے اپوزیشن خود ختم کر دی ہے وہاں پہ، اور جب روز ایک نیا ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، تو پھر لوگوں کا سینٹیمنٹ ایک نئے طریقے سے ابھر کے سامنے آتا ہے. اور پھر وہی جب یہ گندم اور باقی چیزیں ہوئیں تو ایک نیشنل ایکشن کمیٹی بن گئی. اب یہ تاجر ہیں، اب یہ اتنے مطلب آرٹیکولیٹ نہیں ہے جس طرح سے ایک سیاسی کارکن ہوتا ہے، جیسے وہ اپنا مطالبہ بنواتا ہے. تو وہ تھوڑے وائلڈ بھی ہیں. وہ جیسے یہ ابھی واقعات ہوئے راولہ کوٹ میں، اور ابھی آپ کوٹلی کا بتا رہی ہیں، تو یہ سارے افسوسناک ہیں. چیزوں کو سنبھال کے کرنے کی ضرورت ہے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو سوات آپریشن کی. جب سوات میں سب سے پہلے انریسٹ ہوا تھا نا، یہ بات ہے 2008 کی، نہیں اس سے بھی بہت پہلے، مڈ 90s کی. اچھا، یہ 94-95 کی بات ہے. تحریک نفاذ شریعت محمدی کے نام سے صوفی محمد صاحب کی ایک تحریک تھی. یہ جو ملا فضل اللہ نا، اس کے سسر تھے وہ. تو میں اس کو کور کرنے کے لیے سوات گیا تھا اپنے ساتھ ایک ٹیم لے کر، اور اس وقت بھی سوات میں کافی 4-5 لوگوں کی شہادت ہوئی تھی اسی طرح نا. یہ جو ان کا دعویٰ تھا صوفی محمد کی ساری تنظیم کا، شریعت یا شہادت. اچھا، جب میں نے سارا ان لوگوں کا مطلب مالاکنڈ سے لے کر لور دیر تک ٹریول کیا، تو میں نے جو اخذ کیا کہ یہ سارے وہ لوگ تھے اس شریعت کی موومنٹ کے لیے، جو جب یہ پرنسلی اسٹیٹ تھی سوات، تو اس وقت جو قاضی تھے، سرکاری قاضی اس اسٹیٹ کے، اس وقت جج تو نہیں تھے نا، قاضی تھے. وہ قاضیوں کی یہ اولاد تھے سارے، اور یہ ان کی ٹریڈ یونین تھی، ان علماء کی ایک طرح سے ٹریڈ یونین تھی. وہ اپنا پرانا سٹیٹس چاہ رہے تھے کہ شریعت نافذ ہوگی، قاضی لگیں گے تو ہمیں نوکریاں ملیں گی. یقین جانیں ہماری ریاست نے ان کی ایک چھوٹی سی خواہش کو پورا نہیں کیا. ان کو کسی طرح اکاموڈیٹ کر لیتے، کسی اور طریقے سے اکاموڈیٹ کر لیتے، لیکن ان کو ایک چھوٹا سا زخم تھا، اس کو بار بار کھرچنے سے، خراب کرنے سے وہ کینسر بن گیا. وہ اتنا بڑا کینسر بن گیا کہ جو مولوی فضل اللہ نیک محمد کا داماد، وہ وہاں کا سب سے بڑا ٹیررسٹ بن کے ابھرا. یہ ایک زخم، چھوٹا سا جو زخم تھا، اس کو بار بار سکریچ کرنے سے، کھرچنے سے وہ کینسر بن گیا. نیک محمد، صوفی نیک محمد کا جو داماد تھا فضل اللہ، وہ سب سے بڑا گینگسٹر بن گیا، وہاں کا دہشت گرد بن گیا. اس نے سوات پہ قبضہ کر لیا. آپ کو ملٹری آپریشن کرنا پڑا سوات چھڑوانے کے لیے. اور جو قتل و غارت کی اس نے، فنکاروں کی، سول سوسائٹی کی، پروفیسروں کو جس طرح سے مارا گیا، جس طرح سے عام لوگوں کو قتل کیا گیا، جو لوگ ان کے ذہنی مخالف تھے، ANP کے لوگوں کو جس طرح سے مارا گیا، وہ کولیٹرل ڈیمیج الگ تھا. اور پھر بدقسمتی یہ ہے کہ اس کو جانے کا موقع بھی دے دیا گیا، وہ افغانستان وہاں سے نکل بھی گیا. تو یہ جو ہم وقت پہ فیصلے نہیں کرتے، اگر اس وقت 15 سال پہلے فیصلہ، 10 سال پہلے آپ فیصلہ کر لیتے کہ یہ شریعت یا شہادت والے جو ہیں ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے سمارٹلی، عقل سے، دماغ سے، تو کوئی نہ کوئی حل نکل آنا تھا. یہ کبھی کمپلیکس نہیں ہونی تھی چیز. آج بھی کشمیر ایکشن کمیٹی کے ساتھ آپ جیسے مرضی نپٹ لیں. آپ نے کروڑ روپیہ رکھ دیا نا، کیا آپ دیکھتے ہیں کہ کون کروڑ روپیہ لے گا اور ان کو پکڑوائے گا؟ تو کئی دفعہ آپ کو اپنے غلط فیصلے، اور دوسرا بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اداروں کو چاہیے کہ جو سینسٹیو ایریاز ہیں نا، وہاں پہ اپنی فزیکل اپیرنس کم رکھیں، اور جو آگے ایک سیولین چہرے ہیں ان کو آگے رکھیں. جب آپ کہا جائے گا کہ یہ سیکٹر کمانڈر جو ہے یہی سب کچھ کرتا ہے، تو وہ نشانہ پھر بنتا ہے. پھر سب سے پہلے الزام تراشی انہی کے خلاف ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ان کو چاہیے کہ وہ ذرا تھوڑا پیچھے رہیں، آگے سیولینز ہوں، سیولینز فیس کر لیں گے اس ساری بات کو. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سینسٹیوٹیز ہیں ان کا خیال رکھنے کی بہت ضرورت ہے. ٹھیک ہے سر.
ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ. آپ کی یہ سارا کا سارا تبصرہ بہت ہی انٹرسٹنگ تھا ہمیشہ کی طرح. کل ہم حاضر ہوں گے ایک نئے شو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ.